السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ترتیل القرآن کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ آج جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، یہ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، اور جہاں جہاں پر ہم قرآن کریم کو تلاوت کرنے میں غلطی کرتے ہیں، کہاں کہاں قواعد کا خیال رکھنا ہے، ہم اس پروگرام میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج اس پروگرام میں ہم سورۃ الفاتحہ کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ میں کہاں کہاں پر غلطیوں کا احتمال ہوتا ہے، اور نادانستہ طور پر قواعد کو بغیر جانے ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم خاص طور پر اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم کو بنیادی طور پر 3 طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم ٹھہر کر، رک کر اور آرام سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا تدویر میں نہ تو ہم بہت آہستہ سے پڑھتے ہیں اور نہ بہت تیز، درمیانی صورت میں ہم تدویر میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو تیسرا ہے وہ ہے حدر میں ہم موقع اور محل کے مطابق قرآن کریم کو تیزی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ترتیل کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں ہمیں زیادہ غور سے وہ غلطیوں کو درست کرنا چاہیے، اور ان کو ہم بہتر کر کے سورۃ الفاتحہ کو ہم اور زیادہ بہتر کریں گے۔ یہ بات سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اس لیے کہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی سورت ہے جو بظاہر بہت ہی آسان اور تلاوت کرنے کے اعتبار سے بہت ہی سمپل سورت بظاہر دکھتی ہے، لیکن جب ہم اس کو آپ دیکھیں نمازوں میں سنتے ہیں اور ہم خود بھی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کو سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں ترتیل کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترتیل کے ساتھ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے ہم تعوذ سے شروع کریں گے۔ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلے پڑھا، اور قرآن کریم کو جب بھی ہم کہیں سے بھی کسی بھی صورت سے ہم شروع کرتے ہیں تو تعوذ سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھنا ضروری ہے، اور اس کا حکم بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو جب ہم اعوذ کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا جو
لفظ ہے الف، الف کے اوپر فتحہ ہوتا ہے، تو یہ قرآن میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہاں پر یہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ ہے، تو الف مفتوح ہے یعنی زبر ہے اس کے اوپر، تو یہاں پر اس کی آواز حمزہ کی آواز نکلے گی۔ یہ اس لیے ضروری ہے بتانا کیونکہ اس کے بعد جو عین کی آواز آتی ہے وہ حمزہ کے ساتھ اس کی آواز میچ کرتی ہے یعنی ملتی ہے، تو ان دونوں حروف کو ہم نے الگ الگ طریقے سے پڑھنا ہے، ڈفرینس کرنا ہے، ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے اس سے پہلے بھی جو پروگرام سنے ہیں اس میں قاری صاحب نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا، حروف تہجی سکھائے ہوں گے آپ کو، تو حمزہ کی آواز الگ ہے اور عین کی آواز الگ ہے، دونوں حروف ہلکی ہیں۔ تو اعوذ الف زبر ا اور عین پیش یعنی ضمہ یا ضمہ ہم کہہ سکتے ہیں اعو، اگر اعو کریں گے ہم تو دونوں کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی سیم ہوگی، سیم نہیں ہونی چاہیے آواز، اعو۔ پھر اس میں واو مدہ کا قاعدہ آتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو واو مدہ آپ نے یہ قاعدہ سیکھا ہوگا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ بہت ہی ضروری قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم قرآن میں بہت زیادہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ اور کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش میں جہاں پر ہم نے ایک الف کے برابر ہم نے حروف کو کھینچنا ہے وہاں پر غلطی بھی کر سکتے ہیں اور جلدی ہم پڑھ سکتے ہیں وہاں پر، اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اعوذ میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ اعوذ کئی لوگ ایسے پڑھتے جو اعوذ پڑھتے ہیں، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر اعوذ، پھر ذال کا خیال رکھنا ہے، آپ نے حروف تہجی میں ذال کا جو لفظ ہے وہ سیکھا ہوگا، یہ زبان کے سرے اور جو سامنے ہمارے دانت ہیں ان کے کنارے سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے اعوذ، کیونکہ ذال کا جو تعلق ہے یہ بہت زیادہ حروف کے ساتھ ہے، جیسے زا کے ساتھ ہے، ضاد کے ساتھ بھی ہے، اور ضا جس کو ضوئی ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہے، تو الگ الگ حروف کے اپنے اپنے مخارج ہیں، اسی لیے جب تک قرآن کو اپنے اپنے تمام مخارج کے ساتھ، حروف کو اپنے تمام مخارج کے ساتھ ہم ادا کر کے نہیں پڑھیں گے تو قرآن کریم میں جو تلاوت کی خوبصورتی ہے اور جو معنی کو ہم اگر ہم الگ الگ اگر ہم حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو معنی میں بہت زیادہ تبدیلی کا احتمال ہوتا ہے، تو یہ بات قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ اس کا واسطہ ہے، اسی لیے ہمیں حروف تہجی کو بہت زیادہ بنیاد اس کی بہت زیادہ اچھی کرنی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ، باللہ میں کیا ہے؟ اللہ کا لام مشدد ہے، اور اللہ کے لام مشدد سے پہلے جب بھی کسرہ ہو تو وہ اللہ کا لام جو ہے وہ باریک ادا ہوتا ہے، اس میں یہاں پر کئی جو ہمارے تلاوت کرنے والے ہیں وہ باللہ پڑھتے ہیں جو کہ قواعد کے حساب سے غلط ہے، باللہ من الشیطان، من الشیطان میں آپ طا جو ہے یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم موٹا ہم کر کے پڑھتے ہیں حروف کو، فل ماؤتھ لیٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، تو من الشیطان، من الشیطان الرجیم، اگر من الشیطان پڑھیں گے تو تا کی آواز نکلے گی، جس سے بھی جو تجوید ہے، جو ترتیل ہے اس کے خلاف یہ بات ہوگی۔ من الشیطان الرجیم، را مشدد ہے اور مفتوح بھی ہے تو یہاں پر را جو ہے پر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم آخر میں اس کو مد عارض وقفی ہے یہ، تو ہم اس کو اور تلاوت کے حساب سے ترتیل اور تدویر اور حدر کے حساب سے زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، درمیانہ بھی اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں بسم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ میں بھی وہی قاعدہ ہے جو باللہ میں میں نے سمجھایا تھا آپ کو، اللہ کا لام مشدد، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے لام مشدد سے پہلے پھر زیر، اس کو ہم کسرہ بھی کہتے ہیں، کسرہ آئی ہے،
تو اللہ کا لام مشدد جو ہے اس کا یہی آپ قاعدہ یاد رکھیں کہ اس سے اللہ کے لام مشدد سے پہلے اگر کسرہ ہو تو یہ اللہ کا لام جو ہے یہ باریک ادا ہوگا. اگر اس سے پہلے اس سے قبل کسی بھی حرف پر پیش آئے یا زبر آئے، ضمہ یا فتح ہم کہتے ہیں ان کو، تو تب اس صورت میں اللہ کا جو یہ لام مشدد ہے یہ پر ادا ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن، غلطی کیا ہو سکتی ہے یہاں پر؟ بسم اللہ، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. پھر یہ را مشدد ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے. اگر اس کو باریک پڑھ کے ہم ادا کریں گے تو یہ تجوید کے حساب سے غلطی مانی جائے گی. بسم اللہ الرحمن. پھر ہا کا خیال ہم نے رکھنا ہے. یہ دو چشمہ جو ہا ہے اس کے ساتھ اس کی آواز ملتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن. پھر یہاں پر مد کا قاعدہ آ رہا ہے، میم کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ بھی مد کا قاعدہ ہے. آپ کو سمجھا دیا ہوگا اس سے پہلے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، اس کے قائم مقام کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش ہیں. تو کھڑی زبر ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو الانگیٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر. الرحمن الرحیم، اس کو شارٹ نہیں کرنا. الرحیم میں پھر آپ نے خیال رکھنا ہے را مشدد ہے. پھر ایک اور دفعہ را کا جو قاعدہ ہے، را کے اوپر جب فتح ہوگا تو یہ پر ہوگا. الرحیم ہا ادا کرنا ہے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے کسرہ آیا ہے تو یہاں پر یہ یا مدہ ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. الرحیم. جب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پہ ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کو اور زیادہ لمبی آواز کے ساتھ ترتیل میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، جو کہ آپ نے اس سے پہلے پروگرامز میں رول سن لیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں الحمد، اس والی آیت پہ. الحمد للہ رب العالمین، یہ تجوید القرآن کے حساب سے ہم نے پڑھا ہے. الحمد، ہا کا خیال رکھا ہے ہم نے. حمد، میم ساکن پہ ہم نے بالکل نہیں رکنا. یہ بھی میم ساکن کا قاعدہ ایک ہے جو آگے آپ کو بتائیں گے مثالوں کے ساتھ. الحمد یہ غلط ہے، ہم نے یہاں پر میم کا اظہار کرنا ہے. الحمد للہ، پھر وہ قاعدہ آ گیا ہے، یہاں پر بھی اللہ کا لام جو ہے باریک پڑھا جائے گا. للہ رب را مفتوح آ گیا، یعنی زبر اس کے اوپر ہے تو یہ پر کر کے ہم نے پڑھنا ہے. رب العالمین. عین کیوں ایسے ضروری پڑھنا ہے؟ اگر ہم عین کو حلق سے ادا نہیں کریں گے تو حمزہ کی آواز نکل سکتی ہے. رب العالمین اگر کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. رب العالمین، عین کی جب آواز نکلے گی تو یہ بالکل صحیح ادا ہوگا. پھر یہاں پر جب پورا ہم اس کو مکمل کریں گے رب العالمین، تو یہاں پر پھر یا مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے. یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس کو ہم نے یہاں پر اور لمبا ہم اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. رب العالمین. الرحمن الرحیم. اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے الحمد للہ رب العالمین، یہ نون کے اوپر فتح ہے آخر میں. تو جب ہم وقف کرتے ہیں حروف پہ تو وہ ساکن ہو جاتے ہیں. یہاں پر جو ہے عالمین، وقف ہم نے کیا، ہم نے آواز توڑ دی تو عالمین سے یہ ن سے ساکن ہو گیا، سکون میں بدل گیا. اگر ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے، اس کو ہم الرحمن کے ساتھ نون کو یہ آپ دیکھیں الف اور لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ نون مفتوح ہے یعنی زبر ہے، یہ را مشدد کے ساتھ ہم اس کو ملا سکتے ہیں. تو یہ جو قاری ہے اس کو اپنے سہولیت کے حساب سے پڑھنا چاہیے. اگر اس کا سانس لمبا نہیں ہے، وہ ترتیل میں پڑھ رہا ہے، تدویر میں پڑھ رہا ہے یا حدر میں، تو اس حساب سے وہ اس کو جوڑ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ رب العالمین الرحمن.
یہ ہم پڑھ سکتے ہیں نرحمہ، اسی لیے یہاں پر بھی یہ بتانا ضروری ہے۔ تو یہ جو آیت یہاں پر ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا بھی لکھا ہے، تو یہ آپشنل ہے۔ اگر یہ لا کسی آیت کے بیچ میں یہاں پر ہوتا تو وہاں پر یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن جب آیت کے گول دائرے کے اوپر یہ چیز آتی ہے تو وہاں پر آپشنل ہوتا ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں، آپ دوبارہ اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اسے رب العالمین الرحمہ، اور دوسرا طریقہ ہے رب العالمین اور پھر الرحمن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ را کے اوپر فتح ہے اسی لیے ہم فتح کے ساتھ اس کو الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس میں بھی را مشدد ہے اور مفتوح ہے تو یہ پر ہوگا، ہا حلق سے ادا ہوگا، حلق کے بیچ والے حصے سے، ما یہاں پر حروف مد کا قاعدہ ہے، یہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، کھڑی زبر، نررحیم پھر را مفتوح ہے اور مشدد ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، اور حیم میں ہا حلق کے بیچ والے حصے سے ہم نے ادا کرنا ہے، نررحیم۔ پھر یا مدہ کا قاعدہ آ گیا، یہاں پر یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، اس کو ہم یہاں پر مد عارض وقفی بھی کے رول کے حساب سے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، کیسے الرحمن الرحیم، ترتیل میں ہم اس کو مد کی طرح 3 الف یا 4 الف بھی ہم اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو میں نے اس سے پہلے آپ کو اس کا یہاں پر یہ جو قاعدہ بتایا، سیم قاعدہ یہاں پر بھی یہ لاگو ہوگا، اس کو ہم کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور اگر سہولت ہے آپ کر سکتے ہیں کنٹینیو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ضروری نہیں ہے، آپ الرحمن الرحیم پہ رک جائیں اور مالک یوم الدین آپ الگ سے پڑھ لیں۔ مالکی میں میم کے اوپر آپ دیکھیں کھڑی زبر ہے جو کہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، مالکی یوم الدین۔ یہاں پر کیا غلطی ہوتی ہے، مالکی بھی پڑھتے ہیں کئی، یہ کاف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، اور اس کو جو فتح ضمہ کسرہ یعنی زیر زبر پیش جو ہے اس کو آپ نے بہت تیزی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جلدی، اور یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے قرآن میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اول نمبر پر کہ زیر زبر اور پیش جو ہے یہ ذرا سی بھی اس کی آواز لمبی نہیں ہونی چاہیے، کہیں پر بھی نہیں۔ تو جو جہاں پر آواز لمبی ہوگی وہاں کا مد کا قاعدہ الگ ہے، اور زیر زبر کی آواز جو ہے وہ بالکل شارٹ کر کے بہت جلدی سے ہم نے گزرنا ہے اور دوسرے حروف کے ساتھ اس کو ملانا ہے، اسی لیے یہاں پر لوگ مالکی اس کو لمبا کرتے ہیں اور یوم الدین پڑھتے ہیں۔ اصل کیا ہے، مالکی یوم الدین۔ یو جو ہے یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہے، لین کا قاعدہ ہم اس کو کہتے ہیں، یہاں پر ہم نے نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، تو کئی اس کو جلدی پڑھتے ہیں، کئی اس کو لمبی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ تو یہاں پر جلدی ہم نے آواز کرنی ہے اور نہ ہی لمبی آواز، بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو ہم نے یا جو یا کے اوپر فتح ہے اس کو واو ساکن کے ساتھ موڑنا ہے، یوم الدین۔ تو یہاں پر میم کسرہ کو کئی مدین بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ میم کسرہ ہے، مدین ہو جائے گا، یوم الدین۔ دال مشدد ہے، یہاں پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس دال کو تشدید کے ساتھ، تشدید کے جتنے بھی حروف ہیں ان کو تھوڑا دباؤ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور تشدید کو ادا کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ 2 حروف ہوتے ہیں جو ایک ہی حرف میں تشدید جس حرف پر بھی ہوتی اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تو یوم الدین، یوم الدین۔ پھر یہاں پر دین میں آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، یہاں پر بھی یا مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اس کو ہم جب ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے، مالک یوم الدین، لمبی آواز کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہی بات آ رہی کہ اس کو آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، مالک یوم الدین ایاک، اور دوسری صورت ہے کہ سمپل جس طرح پڑھتے ہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد، وہ صورت بھی ہے۔
इय्याक नअबुदु, इय्याक नअबुदु। यहाँ पर भी गलती होती है, ये जो काफ है इसको, इसके ऊपर जो है ये फ़तह है, ज़बर है, इसको भी कई लोग मद की तरह लंबा करते हैं, इय्याका। हालांकि इय्याका ये मद का कायदा है ही नहीं यहाँ पर, बल्कि ज़ेर ज़बर पेश को जैसा कहा गया कि बहुत जल्दी के साथ पढ़ना चाहिए। इय्याका नअबुदु, इय्याका ये फिर क्या होगा, मद में चला जाएगा ये कायदा। इय्याका नअबुदु, यहाँ पर ये बात आप याद रखें कि जो आइन साकिन है इसकी आवाज़ हमज़ा की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, या झटके वाली आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। तो आप नअबुदु अभी आपने सुना होगा, नाबुदु भी आपने सुना होगा, ये गलत है। आइन की आवाज़ हलक से निकलती है, तो ये आइन की आवाज़ जो है ये हलक के अंदर ही जानी चाहिए। नाबुदु, नाबुदु, अगर हम नअबुदु पढ़ेंगे वो गलत है। इय्याका नअबुदु, फिर क्या होता है यहाँ पर आप देखें, ये दाल के ऊपर जो ज़म्मा है यानी पेश है, और वाव के ऊपर क्या है, ज़बर है यानी फ़तहा। कई लोग इसको समझते हैं कि ये दाल पेश दु और वाव को साथ इकट्ठे लंबा करके पढ़ना है। क्या बनाते हैं इसको, वाव मद्दा का कायदा बनाते हैं और पढ़ते हैं नअबुदु। हालांकि नअबुदु गलत है, नअबुदु व, नअबुदु व। फिर इय्याका हम पढ़ेंगे, नअबुदु व इय्याका, नअबुदु व इय्याका। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, नअबुदु पढ़ते हैं। तो उनको क्या सीखना है, यहाँ पर दाल पेश दु है, वाव ज़बर व, नअबुदु व, नअबुदु व, फिर इय्याका नस्तईन। यहाँ पर ये प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। और वाव के बारे में ये आप याद रखें कि वाव का जो तलफ़ुज़ है वो होंठों की गोलाई के साथ ताल्लुक़ रखता है। इसको वाव को हमेशा होंठों की गोलाई के साथ हम अदा करते हैं, नअबुदु व इय्याका। फिर आप देखें यहाँ पर इय्याका में जो अलिफ़ है, यहाँ पर ये अलिफ़ मद्दा है। यहाँ पर भी इय्याका नअबुदु में ये अलिफ़ जो है अलिफ़ मद्दा है, यानी अलिफ़ मद्दा को हम एक अलिफ़ की के बराबर हम लंबा करके पढ़ते हैं। और यहाँ पर भी इय्याका में जो है अलिफ़ मद्दा है, अलिफ़ से पहले फ़तहा जब आए वो अलिफ़ मद्दा होता है, उसको हम लंबा करके पढ़ते हैं। इय्याका व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर भी कई गलत पढ़ते हैं, इस अलिफ़ को कम करके ख़त्म करके पढ़ते हैं, हालांकि वो गलत है। नस्तईन में आइन का ख्याल रखना है और ता का भी ख्याल रखना है। ता का कैसे ख्याल रखते हैं कि ता की आवाज़ तौ के साथ मिलती है, तो यहाँ पर कई लोग नस्तईन भी पढ़ते हैं, हालांकि वो गलत है। इसलिए हुरूफ़ तहजी जो है उनको सीखना बहुत ज़रूरी है तमाम मखारिज के साथ। नस्तईन गलत है, नस्तईन सही है। तो आइन का भी ख्याल रखना है, हलक के बीच वाले हिस्से से अदा करना है, नस्तईन। फिर वही बात आएगी कि जो नून मज़मूम है यानी ज़म्मा है या पेश है, इसको हम ये हा साकिन के साथ मिला सकते हैं। कैसे, नस्तईन नुहदिना, क्योंकि यहाँ पर जज़म है और जब हुरूफ आपस में हम मिलाते हैं तो अगर जज़म सामने आए तो वो जज़म के साथ मिलता है, या तशदीद आए तो तशदीद के साथ भी मिलता है। तो ये जो अलिफ़ मकसूर है यानी अलिफ़ के नीचे कसरा है या ज़ेर है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो नस्तईन नुहदिना सिरातल मुस्तकीम भी हम पढ़ सकते हैं, नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिर वक्फ़ करना पड़ेगा हमें। तो नस्तईन में भी या मद्दा का कायदा आ रहा है, इसको भी हम वक्फ़ आरिज़ मद्द आरिज़ वक्फ़ी की तरह हम यहाँ पर वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। नस्तईन इहदिनस सिरातल, इहदिना में हा आप इसका ख्याल रख सकते हैं कि इसकी आवाज़ हा के साथ नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि हा अलग है और हा अलग है। हैं दोनों हुरूफ़ हल्की, जो हा है हलक के बीच से अदा होता है
اور جو ہا ہے یہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط، صاد کا یہاں پر خیال رکھنا چاہیے۔ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں ہے، یہ پر ادا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اہدنا الصراط پڑھیں گے تو سین کی آواز نکلتی ہے، تو وہ غلط ہے۔ اہدنا الصراط، پھر را ہے، یہ را کے اوپر فتح ہے، یہ بھی ہمیں پر کرنا ہے، اور طا ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں آتا ہے، یہ بھی پر کرنا ہے۔ اہدنا الصراط، اگر صراط پڑھیں گے تو تے کی آواز آئے گی، یعنی تا کی آواز، وہ غلط ہوگا۔ صراط المستقیم، یہاں پر بھی تا کا خیال رکھنا چاہیے، تا کے ساتھ آواز نہیں ملنی چاہیے، یہاں پر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مستقیم نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مستقیم۔ پھر قاف ہے، یہ قاف کی آواز جو ہے وہ کاف سے ملتی ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے خیال رکھنا ہے مستقیم، قاف کو پر کرنا ہے، مستقیم۔ مد عارض وقفی ہم پڑھ سکتے ہیں یہاں پر۔ صراط الذین، صراط الذین میں کیا ہے؟ صاد کو پر کرنا ہے اور طا کو پر کرنا، را کو پر کرنا ہے اور طا کو بھی پر کرنا ہے۔ صراط الذین، ذال کا خیال رکھنا ہے کہ زے کے ساتھ آواز نہ ملے۔ ذین انعمت، یہاں پر کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، ان پڑھتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر قلقلہ کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ انعمت، عین کا خیال رکھنا ہے، انعمت علیہم، اور کئی لوگ یہاں پر رکتے بھی ہیں، انعم پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ انعمت علیہم، عین کا خیال رکھنا ہے آپ نے یہاں پر، علی وہ بھی نہیں کرنا آپ نے، یہاں پر مد کا قاعدہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر لین کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے فتح ہے۔ علیہم، ہا کا خیال آپ رکھیں۔ غیر غین جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کی آواز جو ہے وہ گاف کی آواز سے نہیں میچ تو ہوتی ہے، لیکن گاف تو عربی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، تو غیر اس کی آواز آنی چاہیے۔ پھر اس کا بھی یا ساکن سے پہلے فتح ہے، تو یہاں پر بھی لین کا قاعدہ ہے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ غیر، ایسے غلط ہوگا، غیر نرمی سے۔ را جو ہے یہ کسرہ ہے، یہاں پر را جب را کے نیچے کسرہ ہے تو باریک ادا ہوتا ہے۔ غیر المغضوبی، غین پھر ادا ہوگا۔ ضاد جو ضاد ہے اس کی آواز بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اس کو زے کی آواز یا ذال کی آواز، ذوئی کی آواز کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم، عین کا خیال آپ رکھیں، علیہم، ہا کا خیال، علیہم، ولا الضالین، تو یہ یہاں پر ولا ضالین بھی کئی پڑھتے ہیں، ولا الضالین، ایک تو ضاد کا خیال رکھنا ہے، یہاں پر پر کرنا ہے، پھر مد کا خیال رکھنا ہے، اس کو ہم نے 3-4 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں، اور لام مشدد جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بھی ادا ہو۔ پھر یا مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے، اس کو ہم لمبی آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا الضالین۔ ایک دفعہ اس کی ہم پھر تلاوت کرتے ہیں ترتیل کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین کرام،
آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.